السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک چینل، اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی سے ایک ایسی کہانی جو نہ صرف دل کو سکون دے گی بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے روشنی کا چراغ بھی ہے۔ سچی اسلامی کہانی۔ الحمدللہ، آج ہم اس بابرکت مہینے میں ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مہینہ دراصل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی ہے۔ آئیے آج ایک سبق آموز کہانی سنتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک روشن پہلو ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، تب بھی آپ اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے تاجر اور قریش کے سردار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا ایک عظیم واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ بستی تباہ کر دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، عذاب دینے کے لیے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا سچا بندہ پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر سوچیں کہ جس ہستی پر پتھر برسائے گئے انہوں نے بد دعا کرنے کے بجائے دعا دی۔ یہی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کا واقعہ بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے تو انصار مدینہ نے اپنے بھائی مہاجرین کو گلے سے لگایا اور کہا، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا مال ہے، ہم سب آپ کے ہیں۔ اور مہاجرین نے بھی ایثار اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ایک انصاری صحابی نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے کی پیشکش کی تاکہ مہاجر بھائی اس سے نکاح کر سکے، مگر مہاجر صحابی نے کہا، اللہ آپ کو برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیں تاکہ میں محنت کر کے رزق کما سکوں۔ یہ ہے بھائی چارہ اور قربانی کا وہ جذبہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا۔ غار حرا کی تنہائی بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک وہاں اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے، غور و فکر کرتے اور حق کی تلاش میں اللہ سے دعا کرتے۔ پھر وہ دن آیا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ، پڑھو۔ یہ لمحہ دراصل انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا، کیونکہ ہدایت کا چراغ جل اٹھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت آپ کو تسلی دی، سہارا دیا اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ ان سب واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ سچائی، امانت داری، محبت، بھائی چارہ اور قربانی کا نام ہے۔ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں انہی اوصاف کو اپنانا ہوگا۔ جھوٹ، فریب اور نفرت کو چھوڑنا ہوگا اور صبر، اخلاق اور محبت کو اپنانا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ مبارک مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے
کہ آؤ ہم سب اپنی زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالیں، اپنے گھروں کو محبت اور ایمان سے بھر دیں اور اپنے معاشرے کو امن اور بھائی چارے سے سنوار دیں۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔